اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَى صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذلک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین رب زدنی علما رب زدنی علما رب زدنی علما بلغ العلا بکمالہ کشف الدجى بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلوا علیہ وآلہ۔ آپ اپنا نصیب ہو جاؤ، آپ اپنا نصیب ہو جاؤ، دوستو خوش نصیب ہو جاؤ۔ اگر خدا کے قریب ہونا ہے تو مصطفیٰ کے قریب ہو جاؤ۔ مرنے کی طرف دے نہ جینے کی طرف دے، جب چوٹ لگے دل پر تو مدینے کی طرف دے۔ جدوں روزہ حضور تصور وچ آ جاندا، ہوئے اکھیاں دے ادب نال میں پیڑ لینا، یاداں اودیاں درد جو دیندیاں نے، میں انہاں وچوں ایک کیف کھیڑ لینا، تے نسبت پاک مدینے تو جان صدقے دکھ جننے بھی ہون نبیڑ لینا، تے جدوں مینوں سکون دی لوڑ پیندی تے میں ذکر حضور دا چھیڑ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وسلم۔ قابل صد احترام واجب احترام دوستو بزرگو، آج کافی عرصے کے بعد اگر میں عرصہ گنا گا تو ہو سکتا میں اس طرح صحیح طرح نہ لا سکتا، لیکن میں اتنا کہنا کہ اتنی کی دیر ہوئی ہے کہہ دیں مطلب جدو میں اس مسجد پہلے آیا سے میری داڑھی جو کوئی چٹا ہوا ہونا ہے تو ماشاءاللہ کوئی کار ہے، ٹھیک ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کی دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہماری آج کی یہ جو ملاقات ہے خالصتاً دین کی نسبت سے ہے، اللہ اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، آمین۔ ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں ہر آدمی نے اپنے مسلک، عقائد، نظریات، سوچ اور اپنے دل کو سامنے رکھ کے نہ ہر آدمی نے آقا سے محبت کا اظہار کیا، اور غالباً جنوبی پنجاب سے، یہ لیاقت پور سے، اور میں آج مانسرا کل بٹل میں ہوں، اور دوسری سائڈ یہ میاں والی کا علاقہ ہے، ان کی اس کے اندرون میں یہ جب سے ربیع الاول شروع ہوا ہے، کبھی کبھی دل کرتا ہے کہ، اور وہ میں باقاعدہ گاڑی کھڑی کر کے وہ میں کلپ بھی بنایا کرتا تھا جو کچھ ہو رہا ہوتا تو دل خون کے آنسو ہوتا بھی ہے۔ اس طرح حضرت رب نواز طاہر صاحب سے بات کر رہے تھے دین کے معاملے پہ کہ ہم نے دین کا حلیہ بگاڑ کر رکھ دیا۔ ایک رونا تو وہ ہے نا کہ آج لوگ صحابہ اکرام کے کردار کا حلیہ بگاڑنا چاہ رہے ہیں، اور ان کا اصل مقصد دین کا حلیہ بگاڑنا، اور وہی لوگ شامل ہو چکے ہیں ان کے نعت خوان بن کے، اور ان کے اسٹیجوں کے اوپر کچھ ایسے لوگ آ چکے ہیں کہ جو حلیہ بگاڑنا چاہ رہے ہیں، لیکن انشاءاللہ تعالی
قوم جان چکی ہے اور وہ پہچان چکی ہے کہ دین والے کون ہیں اور دین کے غدار کون ہیں۔ اب انشاءاللہ تعالیٰ ان کا کلا کما ہوگا۔ میرا چھوٹا سا اور ایک اور بات بھی میں آپ کو کہہ دوں، کیونکہ آج کل کچھ لوگ جماعت کے معاملے میں بہت لوگوں کے ذہنوں کے اندر عجیب وسوسے ڈالے جا رہے ہیں۔ ایک بات ذہن میں رکھنا، مولانا حاتم جمعی شہید رحمۃ اللہ علیہ کے اس کارواں پہ میں جب شروع میں اس جماعت کے ساتھ چلا تھا تو میں ایک شعر کار کرتا تھا، اسی الطاف زندگی صحابہ دے نام کریے، جنگلی دے وانگو جی کے جنگلی دے وانگو مریے، اس در نو چھوڑ کے میں ہوندے خبار ویکھے۔ ہمارے گجرانوالہ کی حضرت ایک بہت بڑی شخصیت ہے، وہ کبھی ہماری جماعت کے بہت بڑے ہوتے تھے، اور میں نے یہ اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے کہ ایک وقت تھا وہ ڈی سی کے آفس جاتے تھے تو ٹھوکر مار کے دروازہ کھولتے تھے۔ تو ایک دن میں گیا تو کام تھا، تو وہاں میں نے دیکھا تو وہ ڈی سی آفس کے بعد بینچ کے اوپر بیٹھے ہوئے تھے، تو میرا ان سب کے ساتھ تعلق بھی تھا۔ تو میں نے کہا حضرت آج بینچ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، تو واللہ قسم خدا کی مسجد میں بیٹھے، انہوں نے پتا کیا کہا تھا، کہنے لگے وہ جماعت دیاں برکتاں، وہ جماعت دیاں، اس لیے جماعت کی بہت برکات ہے، ٹھیک ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ تو آج دین کے حلیے بگاڑے جا رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے چلیں سب سے پہلے ایک بات کرتا ہوں، میں اس مثال میں اپنے کہتے کہ فقہ کو تو میں شامل نہیں کرتا۔ ہمارے یہاں مجاہد مولانا مجاہد صاحب، اچھا یہ مجھ سے ٹائم لے لے، اب یہ مجھے روز فون بھی کر رہے ہیں، اب دیکھیں نا انتظام کیا، اشتہار چھپائے اور یہ سارے کے سارے انتظامات، لوگوں کو بلائے، دعوتیں دی، کھانے پکائے، یہ ساری کی ساری، تو ہر بندہ کہے گا کہ یار یہ بڑی عزت کا ہے، یہ بڑی تھوڑا جب بولے آ جائے یہ بہت نہیں تو میں سرائکی شروع کر دیں گے پریشان کی اس سے یہ جدی صاحب کی آپ میں آئے، ٹھیک ہے۔ تو مولانا مجاہد صاحب یہ سارے کے سارے انتظامات اس لیے ہیں کہ جی، اور مجھے فون کر رہے ہیں کہ آپ کہاں پہنچے، حضرت کب پہنچیں گے، جدی صاحب کب آ رہے ہیں، تو یہ ساری عزت افزائی ہے۔ اب جب میں رستے سے آ رہا تھا تو میرے ذہن میں آیا کہ یار بھائی بہت زیادہ محبت اور عقیدت والی معاملات کر رہے ہیں، تو کیوں نہ ان کے لیے کوئی ہدیہ لے لوں، کوئی تحفہ لے لوں۔ اب میں نے تحفہ لے لیا، اب تھوڑا سا دل کے اوپر ہاتھ رکھ کے جواب دینا، آپ نے کوئی لڑائی نہیں ہے، کوئی جھگڑا نہیں ہے۔ ہماری جماعت واللہ قسم خدا پاک کی پورے پاکستان میں بہت جماعت ہے کہ جس جماعت کے سٹیج پہ آپ کو ہر رنگ اور نسل، ہر مسلک والا آدمی نظر آئے گا۔ ہم نے وہ ساری تفریق توڑ کے، ہر تفریق کو چھوڑ کے ہم نے کہا ہے کہ جو بھی صحابہ کا نام لے گا، خدا کی قسم ہم اسے اپنا ایمان ماننے کے لیے تیار ہیں۔ میرے قائد نے جو یاد آتا تھا کراچی کی سرزمین پہ، انہوں نے کہا تھا لوگوں آؤ آگے بڑھ کے خدا کی قسم تم دفاع صحابہ کا کام کرو، ہم تمہارے دفتروں میں صبح اٹھ کے جھاڑ دیا کریں، تم آؤ تو صحیح، ٹھیک ہے۔ ہم نے یہ تفریق، لیکن میں ایک نت رکھنا چاہتا ہوں آپ کے سامنے، ایک فکر رکھنا چاہتا ہوں۔ اب میں وہ ہدیہ لے کے آیا، حضرت ملے، وہاں بھی پورا دیکھا ماشاءاللہ یہ چونا وغیرہ بھی لگایا ہوا تھا، ٹھیک ہے، انتظامات تھے، ہم نے بٹھایا۔ جب مجھے گلے ملے تو میں نے کہا حضرت مجھے ایسا یہ میں آپ کے لیے تحفہ لے کے آیا ہوں۔ ایمانداری سے ذرا سوچنا کہ یہ وہی میرا ہدیہ تحفہ اٹھا کے گلی سے باہر یوں کر کے گلی میں پھینک دے، انہوں نے میری عزت کی ہے یا میری بے عزتی کی ہے؟ بے عزتی کی نا۔ اب سیم کہانی یہی ہے،
ہم کہتے ہیں جی آقا آپ بڑے حسین، آپ بڑے محجوبین، آپ بڑے شان والے، آپ بڑی عظمت والے، آپ بڑی رفعت والے، آپ بڑے مرتبے والے، آپ بڑی بلندی والے، آپ بڑے انعام والے، آپ بڑے اکرام والے، آپ کا شان بھی اعلیٰ، آپ کا مکہ بھی اعلیٰ، زلف بھی اعلیٰ، آپ کے رخسار اعلیٰ، آپ کے سینہ بھی اعلیٰ، آپ کا لباس اعلیٰ، آپ کی ذات اعلیٰ، آپ کا لباس اعلیٰ، آپ کی ازواج اعلیٰ، آپ کی بنات اعلیٰ، آپ کی اولاد اعلیٰ، آپ کی روٹیاں اعلیٰ، پہاڑ بھی اعلیٰ، ذرے بھی اعلیٰ، کھجور بھی اعلیٰ، پانی بھی اعلیٰ، رومال بھی اعلیٰ، ٹوپی بھی اعلیٰ، ہر چیز اعلیٰ ہے۔ تو جو آقا دین لے کے آئے وہ دین بھی سب سے اعلیٰ ہے، دین بھی سب سے اعلیٰ ہے، یہ تو نہیں ہو سکتا کہ وہ اعلیٰ نہ ہو۔ اور میرے نبی کے یہ سارے کا سارا آج زور جو ہے وہ لگایا جا رہا ہے نبی کی ذات میں، نبی کی بات میں نہیں لگایا جا رہا ہے، مانو نبی کی ذات میں۔ میں نے کہا مجھے بتا تو صحیح کہ نبی کی ذات کا منکر ہے کون؟ وہ تو کافر بھی مانتے ہیں۔ اور ایک اور بات کہوں، اپنے بڑوں کی موجودگی میں کہنا چاہتا ہوں، میرے نبی کے میلاد کا منکر تو کافر بھی نہیں، میرے نبی کے میلاد کا منکر کافر بھی نہیں، ہاں میلاد کا منکر کافر نہیں ہے کوئی بھی، میرے نبی کی بات کے منکر بیش چلیں ایک اور بات کر کے پھر کوشش کرتا ہوں میں روڈ کے اوپر آ جاؤں۔ فرعون کے محلوں میں، فرعون کے محل میں ایک بروپیا رہتا تھا، نقلیں اتارا کرتا تھا، اس کی نقل اتار، اس کی نقل اتار، اس کی نقل اتار۔ ایک دن لوگوں نے اسے کہا تو سب کی نقلیں اتارتا، کبھی موسیٰ کی بھی نقل اتار، موسیٰ کی بھی نقل اتار۔ اسے کہا چاہتے ہم دے دو، ٹھیک ہے دے رہے، شام دن ہوئے، اس نے زلفیں بھی ویسی ماشاءاللہ، لباس بھی ہو، آسا بھی ہو، سٹائل بھی ہو، چال بھی ہو، سارا کچھ ویسے ہی۔ اب وہ باتیں کر رہا تھا، اب وہ آیا موسیٰ اپنی قوم کو لے کے، اپنی امت کو لے کے جب دریا کے کنارے پہ گئے، پیچھے آیا بابا، پیچھے آیا فرعون، آگے دریا۔ اب اللہ رب العزت نے کہا کہ موسیٰ مار آسا، آسا مارا، رستے بنے، موسیٰ کی قوم گزر گئی، پیچھے وہ آئے، انہوں نے کہا واجب موٹر پہ بنی پئی لنگ جو اب آئے نا درمیان میں، جب درمیان میں آئے تو اللہ نے کہا چل وہ چلے، سارے کے سارے ڈوب گئے، ایک وہ جو نقلیں اتارتا وہ نہ ڈوبا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ سب سے برا لگتا تھا مجھے، میری نقل انکار کر رہا تھا۔ ہمارے مفتی حسن صاحب ہیں جامع مدنی جدید والے، وہ ہمارا نام تھا وہ قاسم گجر، وہ ان کی بڑی نقلیں اتارتا تھا۔ تو کسی نے شکایت کی مفتی حسن صاحب سے، حضرت یہ آپ کی نقلیں بڑی اتارتا ہے، تو حضرت کہنے لگے اس لیے اتارتا ہوگا میرے ساتھ پیار ہوا۔ جملہ انہوں نے بڑا پیارا کہا، جس سے پیار ہو نقل اسی کی اتاری جاتی ہے، جس سے پیار ہو نقل اس کی اتاری جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا اللہ یہ میری نقلیں اتارتا تھا، یہ مجھے بہت اچھا نہیں لگتا تھا، اللہ تو نے اس کو بھی بچا لیا۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ اسے کیسے ڈبو دیتا؟ میں نے جب بھی اس کو ڈبونے کا ارادہ کیا اس میں تیرے رنگ نظر آئے، اس میں تیرے رنگ نظر آئے۔ پھر آؤ میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں وہ موسیٰ تھا، وہ موسیٰ تھے جن کی نقلیں اتارنے والے کبھی نہیں ڈوبے، وہ موسیٰ سے ماننے والے نہیں تھے، لیکن لوگوں یہ وہ محبوب ہے۔ لوگ کہتے ہیں ان کی زلف والا، میں نے کہا یہ تیرا خطیب بننا جملہ ہے، میں بھی کہتا ہوں
لیکن اللہ کی قسم جو چیز میرے نبی کے ساتھ مل گئی اللہ نے صرف اسے اعلیٰ نہیں بنایا قرآن بنا دیا قرآن بنا دیا اللہ رب العزت نے اسے اتنی عزت دی ہے میں مکہ میں گیا میں نے پڑھا بھی تھا لیکن کچھ باتیں ذوق کی ہوا کرتی ہیں پہلے جب پیر چکر آئے ہمارا رب کہنے لگا مجدد صاحب ذرا اکڑ کے چلو میں کہاں سے ذوق لے کے آؤں کہنے لگا مجدد صاحب ذرا اکڑ کے چلو میں نے کہا کیوں اللہ نے منع کیا ہوا ہے میری زمین پہ اکڑ کے نہیں چلنا جو اکڑ کے چلے گا اللہ کو پسند نہیں ہے تو مجھے خانہ کعبہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ اکڑ کے چلنا ہے میں نے تصورات میں کہتا ہوں اللہ میں پاکستان میں چلو تجھے پسند نہیں آتا اللہ میں مسجد میں چلو اکڑ کے آؤ پسند نہیں آتا میں بازار میں چلو پسند نہیں آتا اللہ میں تبلیغ میں اکڑ کے چلو تجھے پسند نہیں آتا اللہ ذرا بتا تو صحیح نا یہ گھر خانہ کعبہ ہے میں کیوں اکڑ کے طواف کرو میرا وجدان میرا تصور کہتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا تو مولوی ہے تب بھی چلے گا پیر ہے تب بھی چلے گا خطب ہے تب بھی چلے گا عبدال ہے تب بھی چلے گا امیر غریب آیا تورا بے بریلوی احمدیز چشتی قادری سہروردی مجددیو جو بھی ہو چلنا پڑے گا میں نے کہا اللہ کیوں چلو گا اللہ نے کہا میرے نبی کے یار چلے میرے نبی کے یار چلے نبی کے یار چلے میں نے کہا یہ اتنا مقام تو نے قانون ہی بدل دیا ادھر کہتا ہے کر کے نہیں چلنا یہاں کہہ رہا چل کے دکھاؤ یہاں کہہ رہا چل کے دکھاؤ اللہ رب العزت نے فرمایا یہی تو بتانا چاہتا ہوں جو اس کے ساتھ مل جائے وہ عام نہیں رہتا قرآن بن جاتا ہے وہ عام نہیں رہتا او لوگو او پروفیسر اشفاق زاویہ پروگرام لگا کرتا تھا اس کی کتابی شکل بھی آ گئی بڑی اچھی ویسے اس میں کچھ دانا قسم کی بات ہے اس میں مجھے ایک بات ملی حضرت وہ کہنے لگا کہ میری بیوی بیمار تھی تو میں صبح صبح ہاسپٹل جانا تھا میں نے کالج میں یونیورسٹی میں تو میں خود ہی کپڑے استری کرنے لگ پڑا تو میں استری لگائے جا رہا ہوں لیکن وہ واٹ نہیں کر رہے استری وہ کپڑے کو جو سلوٹیں تھی وہ نہیں کر رہی میں نے جا کے گھر والے کو کہا میں نے کہا تو جب استری لگاتی ہے تو نکلتی ہیں سلوٹیں میں نکال لگا رہا ہوں نکلتی نہیں ہے اس نے جب آ کے دیکھا اب توجہ کر لو اس نے جو دانائی کی بات کی ہے اس کی بیوی آئی اس نے آ کے دیکھا تو کہنے لگی پروفیسر صاحب سلوٹیں کیسے نکلیں گی تار تو لگی نہیں ہے سوچو آج تیرے میرے دل کی سلوٹیں کیسے نکلیں گی آج لوگ کہتے ہیں مولوی صاحب نماز پڑھنے کو دل نہیں کرتا اللہ اللہ کرنے کو دل نہیں کرتا لوگوں مدینے والے نر سوچ لگا گئی سوچ لگا ادھر میرے سوچ کدھر ہو
چابی سمجھ نہیں میں تو کہتے ہیں میں اٹھ گیا اللہ سوچ کدھر ہور لگا ہوا ہے کدھر میں ایک نوجوان دیکھا اس نے فرنج کٹ کٹی میں کیا ایک ہی ہے کہنے لگا مجدی صاحب کامیاب لوگوں کی نشانی ہے میں کیا کامیاب کون لوگ میں کہنے او لوگ جڑے چند تے گئے نے تسی مسیطاں وچ بیٹھ رہے ہو تانوں کی پتہ ہوئے مولوی صاحب دنیا چند تے چلی گئی میں کہا سن کہنے کی میں کیا تو انہاں پیچھے چلنا ہے جڑے چند تے گئے نے تو انہاں پیچھے چلنا جڑے چند تے گئے نے اسی انہاں پیچھے چلنے جڑے قدماں وچ چلنے اتنا ہے بابا تو عرض کر رہا چلو یار آپ ایسا کریں جتنے بھی بیٹھے ہو یہ بچے نکال کے کسی کی 20 سال 30 سال 50 سال 40 سال 60 سال 70 سال 80 سال عمر وہ اپنے بچپن کے 14 سال نکال دیں باقی اکاؤنٹ کریں اور میں جملہ کہنے لگا سوچ ذرا تیری زندگی میں کتنی دفعہ ربیع الاول آیا جو بندی بریلوی الحدیث ہر مولوی نے تجھے ہر سال نبی کا میلاد سنایا اور یہ بات تو ضرور سنتے ہوگے میرے نبی کے دروازے پہ چند عورتیں آئیں دروازہ کھٹکایا آمنہ باہر آئیں کا خیر کا آمنہ ہمیں پتہ چلا ہے تیرے گھر بیٹا پیدا ہوا ہے ہم تیرے بچے کو پالے گی مال بتانا جگیر بتانا ذرا ہمیں باپ کیا کرتا ہے چل اگر آج کے دور میں کہہ لے بینک بیلنس کتنا ہے آمنہ کہنے لگی او عورتوں او بیویوں مجھ سے جیدیریں پوچھنے والی ہو مال پوچھنے والی ہو ایک سن لو یہ ابھی دنیا میں آیا نہیں تھا اس سے آنے سے پہلے اس کا باپ دنیا سے چلا گیا اور دوسری سن لو جس دن یہ دنیا میں آیا میرے گھر میں اتنا بھی تیل نہیں تھا کہ میرے گھر میں دیا جل جاتا اندھیرا تھا میرے گھر میں توجہ کرنا اور لوگوں میں ایک بات کہنے لگا میں نے کہا اللہ اتنا عظمت والا نبی اتنا رفت والا نبی اتنا شان والا نبی اتنا مقام والا نبی اللہ اس کے اماں کو اتنا سا تیل مل جاتا اور کچھ نہیں یہ دیا جالتی کہتے محترم ایک جملہ جانے لگا اللہ رب العزت نے فرمایا او حبیبہ چپ کر جا اگر میں تیرے سے اماں کو دے دیتا تو یہ دیا جالتی آج کئیوں نے کہنا تھا آمنہ نے دیا جلایا ہے میں نے بات ختم کر دی کیا ختم کر دی اللہ رب العزت نے فرمایا بتا دینا جب یہ آیا تھا یہ دیے جلانے نہیں آیا دیے بجھانے آیا ہے اب کوئی مجھ سے کہے
مجھے دیکھا کیڑا بجایا دے میں نے کہا آتش کا دائران کا کئی سال سے چل رہا تھا میرے آقا نے پہلا سانس لیا یوں کر کے میرے آقا نے کیا پہلا بجھ گیا میں نے کہا آخری بات بھی کہتا ہوں میرے اکابر کا عقیدہ ہے جہاں پہ یہ آ جائے وادیوں کی ضرورت رہتی نہیں رہتی میں خود کہتا ہوں ہے فرش سے سبحان اللہ میں پتہ نہیں گئے بڑیاں دی برکت نہ لگا پھرنا پیا تہاڈی سبحان اللہ تے میرا دل کردا دوڑ لا چھڈاں تہاں کو وچ جی چار پائے نے پتہ نہیں انہاں نوں واقعہ جب جلدی نوں دھیان نہیں لائے رکھیا ہے سبحان اللہ اللہ اچھا اس قوم دا بندہ کوئی چاہے میں پہلا ہاتھ جوڑ کے معافی مانگدا کوئی یہ نہ کہو جی جلدی سانوں کرنا ادو تو نائیاں دا کٹا جٹاں دا کٹا نا رابے نہ دے ویسے وہ جٹاں دے کٹے نائیاں دے کٹے نوں آکھیا یار دوڑ لانی ہے وہ بڑا جب منہ بنا کے دا ڈنگلا تے ڈنگلا نسیا اے بھی میری مولوی دل لگے تے لال ساڈے تو بولیا سارے سارے نہیں جاندا تھوڑا جا بولو یار سبحان اللہ ہے فرش سے عرش بری چرچا میرے جلدی سے جلدی لے جائے اور جو مدینے گیا ہے میری کا سبب گمرہ دے دے آیا ہے اب جہاں کوئی آپ کو چار چار آدیاں ہمزہ جلتے نہیں آ رہا لاہور لے کے چلتا ہوں سیر کروا کے لاتا ہوں وہ جس نے مدینہ دیتا ہوا ہے وہ کیا کہے گا دنیا کی سب لگنے لگی دنیا کی سب رنگینیاں آنکھوں میں بھی کسی لگنے لگی ہے جس نے بھی آخو انشاءاللہ جنت جاسی ان جنتی بیٹھن گے انہاں نوں آ جڑے بعد وچ گئے نے تھوڑی جی پنجابی آ گئی ذوق زبان جنتی بیٹھن گے اے بعد وچ آئے تے جویں نہیں بندہ 40-50 دن نہ مانا پڑھنا ہے نا بابا تے کو نواں جا منڈا آ جائے نا سینہ تے تو کدھر آیا اچھا تو ہی آیا میں بابا جی آیا ہوں کہ دیو سے وہ جنتی بھی بیٹھ کے واقعی تسی تے بڑے گناہگار تے پاپی پگلو گدے تسی تے کیویں آ گئے وہ جنتی کہن گے ہن جنتیاں نو جواب کی دین گے آ ویکھ کے ہاتھ جوڑ آ چوری فرائی ہے ہن کنجوسی نہ کری بول چھڑی تھوڑا سبحان اللہ اپنی زبان نو حرکت دے کی کہن لگا وہ جڑے بعد وچ گئے کی کہن گے جہنم کے جو حقدار تھے جنت کے وہ وارث بنے جہنم کے جو حقدار تھے
میں کراچی فاروقی صاحب کے دفتر چ بیٹھ کے میں کلام پڑھا تو فاروقی صاحب بھی صاحب ملے بلکہ یوٹیوب کو تے ایک کلام موجود ہے ٹھیک ہے تسی بہتے بڑے ہو تسی نہیں پڑھ سکتے پڑھو میرے نال جہنم کے جو حقدار تھے جنت کے وہ وارث بنے کیسے بنے کیسے بنے کہاں گیا پچھلے پہاڑ رونا میرے سرکار کا پھیلا ہے سب دیکھ کر رتبہ میرے سرکار کا میں پیارا سونا ایڈا سونا نبی ایڈا پیارا نبی اللہ سونا ساتھ بیٹے بیان اللہ رب العزت نے فرمایا او مولوی لفظ بدل او نبی کی جرت میرے نبی نو چل کے جان بلکہ میرے سونے نے انہاں نو قبول کیتا کوئی نہیں میرے سونے نے قبول نہیں آج کل کئی ساڑھے تے پریشر ایک بندہ میں نو کہنے لگا مولوی صاحب کچھ بھی ہو میں نے کہا کیا کچھ بھی ہو کہتا دیکھو جی آپ ابو طالب تو مانو یا نہ مانو لیکن ایک بات تو ہے نا کہ محمد رسول اللہ کی پرورش تو ابو طالب نے کی ہے میں نے کہا لفظ بدل میں نے کہا لفظ بدل کہنے لگا کیا میں نے کہا تجھے ایک نقشہ بتاؤں ابو طالب کے کتنے بچے تھے کتنے تھے کتنے تھے ایک کا نام طالب ایک کا نام جعفر ایک کا نام عقیل چوتھے کا نام علی میں کہا ساڑھے سی چوتھا نمبر کے یہ موت پہ جانے ادھر بھی نمبر چوتھا یہ براہما دے اگر ترتیب دیکھی جائے بھائیوں کی بھی تو علی کا نمبر کتنا ہے چوتھا نمبر یہ ہے اب یہ دسترخوان لگا چاروں آ کے بیٹھ گئے کھانا لگ گیا چاروں نے ہاتھ آگے کیے ابو طالب نے روک لیا میں نے کہا ابو طالب کیوں روک رہے ہو میں نے کہا ابھی وہ نہیں آیا ابھی وہ نہیں آیا میں نے کہا نہیں آیا تو خیر ان کو تو کھانے دو کہنے لگا وہ آ جائے گا دسترخوان پہ بیٹھ جائے پیٹ بھی بھر جاتا ہے روٹی بھی بچ جاتی ہے اگر وہ نہ ہو بھوک بھی باقی رہتی ہے کھانا بھی بچ جاتا ہے میں نے کہا ابو طالب نے محمد کو نہیں پالا محمد نے پورے کے پورے ابو طالب کو نعرہ تکبیر شان محمد مصطفیٰ عظمت محمد مصطفیٰ کہتے ہیں وہ دیکھو جی محمد یتیم تھے وہ خدیجہ مالدار عورت کا نکاح جو ہے محمد کے ساتھ کر دیا ابو طالب نے میں نے کہا تیرا بچہ 25 سال کی عمر سینے پہ ہاتھ رکھ اور میں تیرے بچے جوان 25 سال بچے کے لیے 40 سال بیوہ بوڑھی عورت کا رشتہ لے کے آؤں تو تو بھی مجھے کہے گا میرے بچے کے لیے رشتہ لے کے آیا کچھ تو جوڑ کا رشتہ لے کے آنا تھا کچھ تو خیال کرنا تھا اور یار تو کیسا آدمی ہے میں نے کہا اور ابو طالب کا احسان نہیں میرے محمد کا احسان ہے کہ ابو طالب کے 40 سال بیوہ بوڑھی عورت کا لایا گیا رشتہ آقا نے قبول کر کے احسان کر دیا ان کی کیا مزاج تھی وہ چھوڑ کے چلی جاتی یہ میرے آقا کا زہر ہے کہ میرے آقا نے قبول ہی نہیں کیا کیونکہ یہاں وہی آتا ہے جسے وہ بیچتا ہے اب آئیے یہ چلی گئی میں بات بالکل نزدیک لے کے آیا اب دوسرا دن ہوا وہ آ گئی اس نے کہا آمنہ لال دکھا سبحان اللہ ہم نے کیا کہا تھا مال دکھا مال دکھا
حلیمہ نے کہا لال لکھا اندر بلا لیا یوں کر کے چادر پڑی ہوئی ہے حلیمہ کہنے لگی آمنہ ذرا لال تو دکھا یوں چادر اٹھائی پیر میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ انہوں نے کیا پیارا جملہ کہا زلفاں جھلے وے جھلے اور چی ایتھے یڑیا رواں گا اور چی زلفاں جھلے وے جھلے سارا جگ سونا جولی وچ اٹھا لیا تر پیاں آمنہ پچھو آواز دے کیا حلیمہ آمنہ توجہ کری اونا کیا سی کی دویں گی اونا کیا سی کی دویں گی اتے ہون آمنہ کر حلیمہ میں اپنے ساتھ سے گل کرنے لگا اے آ دیکھو ہاتھ جوڑ کے میرا جملہ ضائع نہ کریا جے کہہ دے محترم میرا وجدان حلیمہ پیچھے پلٹ کے دیکھ کے آمنہ نو آگیا آمنہ تو دینا کیے اسا تیرے کول چھڈیا کیے چھڈیا کیا سب کچھ لے لیا میں جس بات سے کل پوری میں اس نقطے دے آ گئیاں داچی تے بہ گئیاں تے کتے بیٹھیاں کتے بیٹھیاں ان حارث نے بڑا اٹھایا اٹھنی اٹھی بولو سارے کہندے نے دیوبندی بھی بریلوی بھی اہل حدیث بھی اٹھنی نہیں اٹھتی ان حلیمہ کیا حارث لگتا ہے کہ خاص ہے انہوں اگے بٹھالا انہوں چولی بچ پالا اج جدو میرے پیار حرمت دا مہینہ آئے مولوی صاحب انہی دیر تک تیرے ملاد مکمل نہیں ہوگا جنی دیر تک حلیمہ دی جھولی دی گل نہ کر گئے حلیمہ دی چاچی دی گل نہ کرے دی گل نہ کرے اور نہیں یار یارا قبیلے دی گل نہ کرے دی کمزوری دیاں گلاں نہ کرے میں کہنا وا کیوں بیا گلا کرنا میں کہنا مجددی یہ دیکھنا دی چولی وچ کون ہے میں کیا مولوی صاحب ایک اکھ نال وینا پیا ذرا دوجی بھی کھول ذرا دوجی بھی کھول مینوں کہنا وے ہی بھی کھانا چاہنا میں کیا اے بھی لے کے ٹوریے ایک اور دیا میرا لے کے ٹوریا موجہ لٹ دی رہی اے رحمتہ لٹ دی رہی برکتہ لٹ دی رہی اے آتے نو بھی بکھانا جیڑا لٹ دا نہیں رہا لٹاں دا رہا لٹاں
لیکن آدرا موازنہ کرنا اگر ذوق ہوئے ایک آدھے دانے دے آگے آکے سنیا اتھے کھلو جاؤ ابو بکر اندر چلے گئے صفائیاں کی دیا صفائیاں کر کے سارے سراخ بند کر لے سارے سراخ بند کر کے ایک بچ گیا میں اپنے ذوق چگلا کرن لگا ایک بچ گیا ابو بکر کی کتاب نہیں رکھی ہے کیونکہ رکھی تو جملہ ہی بڑا لاجا یہ اڈی رکھی اڈی رکھ نہیں دیتی اڈی پیون دیتی ہے تو کرے گا انجنو میں کیا اس راہ وچ دشمن بٹھایا او میرے ابو بکر دے دشمنا ابو بکر نو پاکن والیا تنی صدیق دی ایڑی دے تھلے سے آج دی صدیق دے غلام دے پیر دے تھلے میں اور اللہ کی قسمیں اس دن دی اڈی ٹنی ہوئی ہے اس دن دی اڈی رکھی ہوئی ہے 11,000 13,000 نوجوان اس سراخ سے قربان کروا دیتے نے اور قائدین دے دیتے نے آج بھی احمد مدیانی اور زید فاروق بھی کیا دیتے اگر اس سراخ نو نہ خالی چھڑے آئے نہ خالی رہن دے مانگے اور تو کی سمجھنا ہے میں کیا صدقے جاؤں میں کیا تو عاشق ہے ساتھے سامنے آگیا اسی عاشق میں کیا دلیل کیا کہندہ مجھے بھی جھنڈی لا کے میں عاشق میں کیا تو چڑیاں لا کے عاشق بن گیا میں چنگی لا کے عاشق کیوں تو میں کیا چنا بہا کے عاشق بن گیا میں پورے پاکستان دے اندر خون بہا کے عاشق کیوں نہیں اور میری جماعت کی تاریخ ہے میرے اکابر دی میرے خدا دی قسم نوجوانہ دی تاریخ ہے جا اج تک ہر بندے نے دیکھا ہوئے گا پیراں دے موڈیاں تے بہناں دی ڈولیاں آئیاں ہونگیاں لیکن میری جماعت ہی کہ جس نے قسم خدا پاک دی 4 بہناں دا اکیلا گیا ٹھیک ہے گھروں سبزی لین واسطے گیا ہی گیا پیروں کے اوپر واپس 4 پہلے آیا جو جو دور مشکل حالات آئے اپنے بھی چھڑ جاندے نے غسل جس آ گیا غسل دین تو بعد آواز لگی اپنے ہاں 4 پہ باہر لے کے آؤں تے خدا دی قسم اکھاں فلک نے بھی دیکھیا زمین نے بھی دیکھیا فرشتیاں بھی دیکھیا اور سورج بھی دیکھیا درختاں پرند نے دیکھیا کہ اس بھائی دی میت کسے مرد دے موڈیاں تے نہیں سی 4 بہناں دے موڈیاں تے باہر آندی اسی مشن اس پاس اسی ریت دے تیرے تے کھلو کے نہیں گل کر رہے خدا دی قسم پتھر تے لوہے دی اللہ دے کرے میں کراچی دے اندر کہتے محترم مولانا حمد دیانی صاحب کہتے ہیں جدو 4 بچیاں دا شہید باپ میں اس دے گھر دے اندر گیا نا تو میں ذہن میں سوچتا جا رہا سمجھ جا کہ کیویں اس کو تادیہ کرا گا کیویں انہوں دلاسا داں گا وہ ان کرسی دے اوپر بیٹھا ہے دیانی صاحب کہتے ہیں میں جیسی گیا اٹھ کے کھڑا ہو کے کہنے لگا دیانی صاحب نے مبارکباد دے وہ 4 شہید پتراں دا باپ بن گیا یا تو صحیح ساڑھے دکھڑے سن تو صحیح بار بار کی گلہ کرنیاں بڑی آسان ہیں
بہت آسان ہے. اسی اس صراط کے اوپر الحمدللہ آج ایک پیر نہیں. ٹھیک ہے، اس رستے دے اندر بڑی کوشش کی گئی. حق نواز اس راست کو ہٹایا گیا. فٹ احسار آیا، احسار ہٹایا. فٹ ضیاء الرحمان آیا، اعظم آیا، علی شیر آیا، اور ایک پیغام دے کے گئے: اے سوراخ خالی، اے سوراخ خالی، اے سوراخ خالی نہیں چھوڑنا. جا کے دیکھ وہ نہ گھراں دے اندر. اور جس طرح سے کہہ رہے سن دین نو مذاق نہ بناؤ. آج لوگ کہہ رہے ہیں جی ربیع الاول کا مہینہ پھر بھی تسی صحابہ صحابہ صحابہ. میں کہ مینوں دس تے صحیح، مولوی جڑا منبر تے بیٹھ کے میرے نبی دی ایک ایک گل بیان کر کے مزے لے رہے ہیں، ایماندار نہ دس تیرے تک پہنچان والے کون ہیں؟ اور اس بندے دی نہ نماز قبول ہے نہ نفل قبول ہے جڑا اپنے موسم کو بلا دے. اور اس کائنات کے اندر صحابہ تو بڑے موسم کوئی بھی نہیں جنہ سارے کا سارا دین تیرے میرے قدم پہ آیا. آج تیرے میری مساجد، منبر، تبلیغ، جہاد، قرآن، اذان، کلمہ، ایمان، آج ایک ایک چیز اگر موجود ہے تینوں مینوں پتہ ہے پیچھے قربانی صحابہ کرام. ابو بکر صدیق اس رات پر ایڑی رکھی اور آقا نے اندر بلایا. حضرت انہاں دا تے نہیں مینوں پتہ، اگوں دو گلاں دوڑنا کرنا کر. آ دیکھو ابو بکر نے ہج کر کے جھولی پہنائی، آکے سونے اندر وچ جا سبحان اللہ آیا نا تے میرا بیٹا. ابو بکر ہاتھ وچ رکھیا ہوئے اگر سونے آؤ سبحان اللہ. آج ان سونے جو اتنے رکھیا ہوئے قسم خدا پاک دی سوچ سے صحیح آ چہرہ ہی آ اکھان سبحان اللہ سبحان اللہ. کہندے نے حلیمہ بڑیاں بختاں والی روز نبی دا دیدار کردی ہے. اور اسی تے نماز پڑھدے ہیں ایک مچھر آ گیا وہ تے بڑھ جائے ساری نماز جیسی انجن کرنے کی ابو بکر کرے دیا اللہ ون ون پہ ڈنگ ماردا ہے سبحان اللہ. تے ابو بکر نو کہہ رہا ہے ذرا نظر ہٹا لا تے صدیقی کہندے آن گے کیویں مکھڑے سبحان اللہ کیویں مکھڑے تو آنکھیں جو ہٹا سبحان اللہ کیویں مکھڑے تو آنکھیں جو ہٹا تیرے وچوں حق دسدا جی کردا بس بیٹی جا. اگر یہ سمجھ نہیں آنی چل یار یہ سمجھا دینا کہ دل نبی دے نظارے کو لجرائی نہیں. دل نبی دے نظارے کو لجرائی نہیں. سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں. ایک کیڑی دل نبی دے نظارے کولو رجلائی نہیں. سونا اے ہو جیا جگ وچوں لبدائی نہیں. ساڈے نبی دی زبان ساڈے واسطے تیرا ساڈے نبی دی زبان کسے ہور دا بیان چنگا
وچوں ایک رات دے توجہ کرے جو انوار الصدیق کتاب دا نام بریلوی مولوی لکھن والا بہاری دا رہن والا کتاب لکھی انوار الصدیق ایک واقعہ لکھیا تیری مرضی ہے تو ابو بکر کا دفاع کر یا نہ کر میں کہ کر لے تیرے دروازے تے دستک دے کے تیرے دل دے محل کے اندر اتارنا چاہنا وا ابو بکر بیٹھے نے عمر بیٹھے نے عثمان بیٹھے نے علی بیٹھے نے آقا موجود نے میرے آقا فرمایا ابو بکر ایک بکر تاوے گا لوگ تیرے گانا کٹن گے لوگ تیرے تبرہ کرن گے لوگ تیرے ایمان تے گلا کرن گے ابو بکر حیران ہو کے کہنے لگے یا رسول اللہ مینوں لوگ گانا کٹن گے آکیا ہاں ابو بکر تینوں گانا کٹن گے تیرے ملکر تیرے قطار تے گلا کرن گے آکیا سونیا کوئی ادو کیوں بھی ہون گے جڑا میرا دفاع کرن گے جڑے میرا دفاع کرن گے میرے آقا فرما رہے ہیں انوار الصدیق کتاب صفحہ نمبر 107 اگر ہوگے میرے کرو لے کے پڑھ سکنا میں میرے آقا آکے ابو بکر ہے تو دفاع بھی کرنا ہے لوگ بچے قربان بنائے میں جو تم کا کہتے ہیں کہ کر کے چوک بیٹھا جب پنجاب میں جو تھا میں چھلتا نہ تھا گل کرتا اللہ دے بندے میں ڈر گئے ہیں پرچہ ساڑھے تے انہیں ڈر دینا پیا دین کچھ یا کر یار جلسہ کے نہ تھا کی کوئی نہیں ای تو مار کے مارے زندہ ہی رہتا ہے او میں اٹھے گیا یقین جانو غار دیتے تو اوتے بھی لکھ آیا جنگوی کل بھی زندہ جو آج بھی زندہ اوتے بھی لکھ آیا میں کر لیا مارو او تو جنہ مار دو سی انہیں زندہ ہو جانا ٹھیک ہے اللہ اللہ تو میں عرض کر رہا آخیا بچے قربان کروا دیں گے بچے قربان کروا دیں گے ہن میرے آقا جان نے کہا ابو بکر وہ جڑے تیرے تے جانا قربان کر کے بچے قربان کر لے تم کی کریں گا سبحان اللہ تمہارے مدینے میں موت آ گئی آمین تسی کی کرو گے آکھیا سونیا کل تم معاشر کا نظام ہوے گا نظام لگا ہوے گا عمر آکھیا سی ایک رات دی نیکی دے دے ایک رات دی ابو بکر کی چکی کہہ رہے ہیں آکھیا سونیا کل جدو میزان لگا ہوے گا ابو بکر اپنے حصے دیا نیکیاں چوتھا حصہ جڑا ہے تیرے اس امتی نوں کرے گا جڑا میرا دفاع کرے گا تو تمہارا کیا میں بھی جاواں گا آکھیا نہیں لیا کرا میں کہتے نو مرے قلم نظر آندی ہے آ کیوں نہیں آندی قلم آ گئی لکھ لے سین کروائے دیکھو ابو بکر عمر کو سین ہو گئے جبریل آ گیا جبریل آیا آگیا سنیا رب کہتا ہے سبحان اللہ مینوں بھی یہ شامل ہون دیو لے کے چلے گئے واپس جبریل آیا خالی آیا آقا فرمایا مارا نامہ کتے وے عید نامہ کتے وے آکے سونے اللہ نے کوئی رکھ لے آئے چور رکھ آئے آکے کر جدا قیامت کا دن لگاوے گا نشان لگاوے گا میں ابو بکر میں بلاواں گا اپنے نبی دے امتیاں اعلان کیا سنا ابو بکر کا دفاع عمر کا دفاع کیتا ہوے گا میں
اتفاق کرو آج یار اونٹنی کا ذکر کرے حلیمہ دی گل کرے گود دی گل کرے جھونپڑی دی گل کرے کوئی راواں دیاں گلاں کرے پہاڑاں دیاں گلاں کرے غاراں دیاں گلاں کرے نظاراں دیاں گلاں کرے لباس دی گل کرے زواج دی گل کرے بنا دی گل کرے اوے ہر شے دی گل کرے اگر میرے نبی دے یاراں دی گل نہ کرے تے سمجھ میں لکیر وج گئی کہ ادھر آ لئی ادھر آ نہیں آج تو بعد اگر کوئی بھی ایسا ہوگا تو ان کو مولوی صاحب 70 سال ہو گئے 60 سال ہو گئے 50 سال ہو گئے 40 35 30 25 20 سال 15 سال ہو گئے مولوی صاحب تھوڑے کو یہ گلاں سننے پے ہیں کوئی ہور بھی تو دسو نا جڑے نبی دے نیڑے لگے مولوی آئے گا کہ نہیں آئے گا اس پاس ٹھیک ہے آن گئے اسی نہیں جاندے اسی کرنا دے چسکیاں واسطے آ گئے ہیں ٹھیک ہے سواد لیا واہ جی واہ مولوی چاہت رکھ کے واہ جی واہ کیا ہوا مولوی صاحب سنو دسو میرے آقا انہیں سال 23 سال آپ نے محنت کی تھی انہیں 23 سال کے صرف 5 پاک کر کے گئے نہیں قسم خدا پاک دی میرے نبی مکے میں چاہے تو مکہ پاک میں چاہے تو مدینہ میں پاک تو آج دوبارہ سوال کرو پھر آؤ اس دین نو اپناؤ اس دین نو اپناؤ صرف گلاں دی حد تک نہیں صرف چسکے دی حد تک نہیں جو گل سنو اس پر کوشش کرو کہ عمل بھی کران گے انشاءاللہ آخر دے ذوق نو سامنے رکھتے آئے ہیں میری عادت بھی ہے میرا اپنا ذوق ہے اور تہاڈا تے پتہ نہیں آ گیا آخر دے اوپر کلام ہے اہل بیت اور صحابہ کا تذکرہ ہے اگر سمجھ آ جائے آپ دیکھیں سارا رسول سارا رسول عائشہ صدیق ایڈا بھی کرو یار میں تو مزے لے کے بڑا تجھی دے نام بول رہا کرو ادھر باہر والے تے جڑا سننا ہن دی آواز کھول ذرا کو بھی دے تھوڑی قربی بھی دے تھوڑی اللہ تینوں خوش رکھے آمین سارا رسول دی بیٹی عائشہ صدیق دی بیٹی اے شجرا کو بھردا جس گل تو من کر سر جائے جس گل تو من کر سر جائے
جتنے راہ گزر ہو گزر ہو گزر اب آدھی گل نہیں کرن دیا قرآن حدیث کی گل نقشہ دے لگا جدو کعبے وچ داخل میں پتا ہوں نا اب راہ ہی بڑے خراب ہوئے پہلے میں لے آنا کچھ میں تو ایک نا بس پر ہی لے آتا چلو یا مان سے چلے بابا میرا وقت سے دیا تجھے سبحان اللہ سبحان اللہ او جدو کعبے وچ داخل جدو کعبے وچ داخل سونا ہنر مزے ہویا او تم میرے یارو سارا فخر بھی رویا سونا او تم میرے یارو سارا فخر رویا جتے حج بنج بر دے جتے حج بنج بر دے نالے لوگ منگ دے سارا فیض عمر دایا او جس گل تو کن کر سر جائے اس گل تو کن کر سر جائے لیکن اللہ نے خوش رکھے آمین خوش ہے مولوی مشاہ میں خوش ہوا اٹھے اسے کہتے ہیں مولوی سائیکل لے لینا یہ کچھ نہیں لیا یہ موٹر سائیکل لے لے یہ پاری کتاب اور کام کرتا ہے جدھر مولوی گڈی لے پاجی انتظامیہ مشورہ کرنا شروع کر پتا کرو سا نہیں اللہ بجے مولوی خوش حال ہے کسی نہیں خوش حال ٹھیک ہے خوش ہے مولوی میرے کرنے حق چار کنارے دل حق چار کنارے دنیا دیوانی محترم حق چار کنارے دنیا دیوانی مدیان زارو آزم دل شانی مدیان زارو آزم دل شانی حق چارہ نارا لڑائے دشمن آئی بہت آئے دشمن میرے جنگ بھی گائے جس پر سر جائے جس پر من کر سر جائے وہ بندہ ہاتھ ٹیڑھا کرے جنہیں آنا ہے کل اگلے پروگرام میں چاہو گے انشاءاللہ اب کو کہیں جدی تو بھی پیار اب انشاءاللہ انہوں نے چور بندہ گیا تھا بیعت ہے انہیں کہا جو بیعت کیا تھا تو کیڑی چیز چنگی لگی جورا سننے لگا دونوں سننے لگی سمان سننے لگا گڑی سننے لگی کار سننے لگا کہ اندر میں نے وہی چنگا لگا تھا جنہیں آگے سے روٹی کھا لے آو گے انشاءاللہ پروگرام کو کامیاب کرنا ہے انشاءاللہ تفصیلی گفتگو ہوگی ٹھیک ہے نا
کچھ مانسرے والا میں سدیا بڑی دیر بعد ہے ٹھیک ہے میں نہ ہونا اگے کوئی 5-6 سال بعد آیا ہوں پتہ نہیں بعد کدوں جو کاکا ٹھیک ہے اب انشاءاللہ تعالی الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكريم اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى وصحبه وسلم اے اللہ جو کیا سنے قبول فرما اللہ سے لدو غلطی کوتاہی کو ہمیشہ معاف فرما گناہگار سے آقا جو بھی تیرے پیارے حبیب دی امت چاندہ اپنے پیارے حبیب کے صدقے ہم سب دے حال دے پر رحم کرم دا معاملہ فرما جن دوست احباب نے اس پروگرام دا انعقاد کیتا اللہ دے عمرہ چ گھر چ بار اللہ کاروبار چ عزت چ آبرو چ اللہ برکت عطا فرما اللہ نے دن دگنی رات جگنی ترقی عطا فرما اللہ اس مسجد میں آباد فرما یا اللہ اس مسجد امام صاحب دے اللہ علم وچ عمر جان مال عزت آبرو کے اندر برکت عطا فرما اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ بلائے پریشان حالوں یہ پریشانیاں دور فرما اے اللہ بیماروں میں شفا کاملہ عطا فرما جتنے بھی سارے عزیز و اقارب دنیا میں چلے گئے اللہ انہاں دے درجات کو بلند فرما اور انہیں قبروں میں نور نہ برابر فرما اللہ ان جنت الفردوس سے جگہ عطا فرما اے اللہ شہداء ختم نبوت شہداء نموس صحابہ جتنے بھی اللہ صحابہ دے نام تے کٹ کے نبی دی عزت تے کٹ کے نبی دی نموس تے کٹ کے قرآن دے یا اللہ عظمت تے کٹ کے اے اللہ تو انہیں قربانیاں قبول فرما اور خدا انہیں قربانیاں قبول فرما کہ اس ملک پاکستان دے اندر خلفائے راشدین دا نظام اے اللہ نافذ فرما اے اللہ اس دے اندر جتنی بھی رکاوٹاں نے اللہ انہیں دور فرما اللہ انہیں رکاوٹاں دور فرما اے اللہ انہیں رکاوٹاں دور فرما اس ملک پاکستان دی حفاظت فرما یہ وچ رہن والے دی حفاظت فرما اللہ اس محمد دا گہوارہ بنا اے اللہ اس محمد دا گہوارہ بنا اللہ یہ وچ رہن والے نو امن عطا فرما اللہ آپس کے اختلافات نو دور فرما اللہ اس ملک دی سرحداں دی حفاظت فرما اللہ اس ملک دے اندرونی اور بیرونی جتھے جتھے بھی لوگ بیٹھ کے اس ملک واسطے غلط پراپیگنڈے سازشاں کر رہے ہیں اللہ تو انہوں نے نشت و نبود فرما جو اس ملک دی حفاظت واسطے دن رات ایک کر رہے ہیں اللہ تو انہوں دی حفاظت فرما اللہ تو انہوں دی حفاظت فرما انہوں استقامت عطا فرما انہوں دی مدد اور نصرت فرما اے اللہ تیرے سامنے ہاتھ دلائے جو منگیا وہ بھی عطا فرما جو نہیں مانگ سکے اللہ وہ بھی عطا فرما جن دوستوں کا جی اللہ جنہاں دوست احباب نے میں نے دعاؤں واسطے کیا ہے یا جو کہنا چاہتے سن نہیں کہہ سکے اللہ ان سب کی جائز حاجات میں پورا فرما اللہ ان کی سب کی مشکلات میں دور فرما مولانا کہہ رہے ہیں کہ ایک ساتھ سے انہیں دیوار دے فوت ہو گئے اللہ تعالیٰ انہیں دیوار دے محترم اللہ کربت جنت نصیب فرمائے اللہ انہیں قبر نور منور فرمائے حد نظر تک کشادہ فرمائے اے اللہ تو انہیں جنت و فردوس سے جگہ عطا فرما اے اللہ توبہ دے دروازے بند ہون اللہ اس سے پہلے توبہ دی توفیق عطا فرما اے اللہ سادی نماز جنازہ پڑھی جائے اللہ اس سے پہلے سانو 5 وقت نماز پڑھنے دی توفیق عطا فرما اللہ جب تک زندہ رہیے تیرے بندے بن کے رہیے تیرے نبی دے غلام بن کے رہیے اللہ جب موت آوے زبان پہ کلمہ جاری ہوئے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ خیر خلق محمد وآلہ وسلم ماشاءاللہ